اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 15 پڑھیں گے۔ علامہ اشعری کیسے ارباب عقل اور ارباب نقل میں پل کا کام دیتے ہیں، جو 40 ارکان انہوں نے ڈیرائیو کیے تھے وہ کس طریقے سے کیے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان ارکان کو ریکیپ کرتے ہیں جو ابھی تک ہم نے کیے، یعنی اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرئی ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس دو طرح کی سینسز ہوتے ہیں، ایک ہے قوت ظاہرہ یعنی ایگزوٹیرک سینسز یا ایکسٹرنل سینسز، اور دوسرا ہے قوائے باطنہ یا ایزوٹیرک سینسز۔ انسان ان حواس خامسہ سے، یعنی جو ہماری 5 سینسز ہیں، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ یعنی سینس آف ٹیسٹ، اسمیل، ٹچ، سینگ، ہیئرنگ، یہ ساری ہماری قوت ظاہرہ ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں اور اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو ان قوت ظاہرہ کی مدد سے جو جزئی تصور ہوتا ہے وہ ختم ہو کے ایک کلی تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ یعنی افراد کو ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ایک نوع کا تصور آتا ہے، وہ ایک کلی تصور ہے۔ لیکن جو قوت ظاہرہ ہوتی ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 قوائے باطنہ بھی عطا کی ہیں۔ پہلا ہے جس سے یقین پیدا ہوتا ہے، جس سے ظن پیدا ہوتا ہے، جس سے شک پیدا ہوتا ہے، جس سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے؟ علامہ اشعری کہتے ہیں کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ مرئی ہے لہٰذا اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فلاسفہ یا معتزلہ یعنی عقل والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ مکین نہیں ہے، متحیز نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جسم نہیں ہے، ذو جہتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر علامہ اشعری جو ہیں وہ معتزلہ سے بھی مختلف ہیں اور فلاسفہ سے بھی مختلف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دیکھے جا سکنے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ آپ اس کو بالفعل بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ چیزیں 2 طریقے سے دیکھی جا سکتی ہیں، ایک ہے بالقوہ اور دوسری ہے بالفعل۔ تو علامہ اشعری کہتے ہیں کہ رؤیت خداوندی بالقوہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے اور امکان بالفعل نہیں ہے بلکہ بالقوہ ہے۔ موجود ہونے کے ساتھ کسی مکان میں مکین نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ کسی حیز میں متحیز ہے، کیونکہ مکان میں مکین ہونا اور حیز میں متحیز ہونا ممکنات کی صفات میں سے ہے اور واجب الوجود کی صفت یہ نہیں ہے۔ آپ کو میں پہلے بتا چکی تھی کہ مکان وہ ہے جہاں پہ فار ایگزامپل کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا انسان کھڑا ہے، اور حیز کیا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول۔ تو یہ ساری چیزیں ممکنات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اسلام نے اور سائنس نے خلا کے 2 تصور دیے ہیں، ایک ہے نیچے یعنی زمین کے جو اوپر والا حصہ ہے یا ایٹماسفیئر ہے، جس میں ہوا ہے، جس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ ایریا ہے۔ اور دوسرا ہے بالائی، بالکل اوپر، ہم چاہے نیچے ہوں یعنی ہوا میں ہوں یا بالائی خلا میں ہوں جہاں پہ ہوا موجود نہیں ہے،
ان دونوں جگہوں پر ہم متحیز ہیں۔ بالائی خلا میں ہمیں ایتھر نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، چاہے آپ عالم موجودات میں ہوں گے یا عالم ناسوت میں ہوں گے، یعنی فزیکل یونیورس میں ہوں گے، آپ مکان اور حیز میں موجود ہوں گے۔ آپ مکین بھی ہیں اور آپ متحیز بھی ہیں۔ اس کی قید وہاں اٹھتی ہے جہاں آدمی عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں چلا جائے، یعنی میٹا فزیکل لائف میں چلا جائے، جہاں مادیت نہ رہے، وہاں مکان اور حیز سے انسان مستثنی ہو جائے۔ لہٰذا علامہ اشعری کہتے ہیں کہ مکان اور حیز ممکن کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے آپ کسی ممکن کو زمانیات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے لیے پاسٹ اور فیوچر کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے سب کچھ پریزنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دائم ہے، دائم دوام سے ہے۔ جو دائم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے نہ ہی اس کا اینڈ ہے، اور اگر کسی چیز کا سٹارٹ ہے اور اینڈ نہیں ہے تو وہ ابدی ہے۔ اور یہی فرق ہے دائم اور ابدی میں۔ دائم میں سٹارٹ اور اینڈ نہیں ہوتا، جبکہ ابدی کا سٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، معلل نہیں ہے۔ وجود ذاتی ہے، یعنی وجود میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن عالم موجودات سب ممکنات ہیں، کیونکہ ان میں عدم اور وجود دونوں برابر ہوتے ہیں، اور یہ سب علت فاعلی کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں جگہ جگہ پر ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، اسے نہ تو اپنے قیام میں کسی کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی علت کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز قیام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے القیوم ہے اور صفات کے اعتبار سے الصمد ہے۔ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کوئی کام بھی کسی دوسری کی طرف محتاج نہیں ہے، اسے اپنی کسی کام میں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، افعال میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، یہ ہے الصمد۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنے ہر کام میں اس کے محتاج ہیں۔ علامہ اشعری ارباب نقل اور ارباب عقل میں ایک پل کا کام دیتے ہیں۔ کس طریقے سے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اشاعرہ کا علم الکلام فلسفہ اور شریعت کے عقائد کے درمیان ہے، کیونکہ اشاعرہ سے پہلے مسلمانوں کے دو گروہ گزرے ہیں۔ پہلا گروہ ہے ارباب نقل کا، ان میں فقہاء اور محدثین شامل ہیں۔ یہ تمام عقائد کو صرف اور صرف شریعت پر ہی بیس کرتے تھے، کسی قسم کی عقل کی دخل اندازی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروپ تھا ارباب عقل کا، اس میں ریشنلسٹس اینڈ سائنٹسٹ آف اسلام شامل ہیں۔ یہ شریعت کی ہر بات کو جو شریعت میں عقائد کے اعتبار سے آئی ہو، عقل کے ترازو پر پرکھتے ہیں۔ اگر شریعت میں کوئی بات عقل کے خلاف ہو جائے تو وہ شریعت کی اس بات کو منوعاً تسلیم نہیں کرتے اور پھر اس کی عقلی تشریح کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریمسٹ تھے۔ ارباب عقل جو ہیں وہ شریعت کو محکوم اور عقل کو حاکم مانتی تھی، جبکہ ارباب نقل شریعت کو حاکم اور عقل کو محکوم مانتی تھی۔ لیکن علامہ اشعری نے ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے 40 اصول وضع کیے۔ اس میں علامہ اشعری بالکل ان کے عقل اور نقل کے بالکل درمیان میں چل رہے ہیں، یعنی عقل اور نقل کے درمیان میں ہیں، اور 40 کے 40 اصول عقل اور نقل میں ایک ربط کا کام دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ رؤیت باری تعالیٰ میں
کس طرح بات کرتے ہیں. یہ علم الکلام کا ایک ڈیبیٹک ایشو تھا. یہاں 3 گروپ تھے اور سب کے مختلف نظریے تھے. ارباب عقل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا بھی عقیدہ رکھتے تھے، یعنی وہ مکین ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علی العرش استوى. ارباب عقل کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ارباب نقل کی چاروں باتوں کا الٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے. اب علامہ اشعری ارباب عقل اور ارباب نقل کے درمیان چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس بات میں وہ ارباب نقل کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذو جہتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قابل اشارہ نہیں ہے. ارباب نقل کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا ان کا نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے. تیسرا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ذو جہتی کہتے تھے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ارباب نقل کا 4تھ پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ قابل اشارہ ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا این اللہ، تو اس نے جواب دیا فی السماء. جب امام اشعری نے درمیانی راستہ اختیار کیا رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی ایک مسئلے میں ارباب نقل کے ساتھ اور ایک مسئلے میں ارباب عقل کے ساتھ، تو ان پر ایک سوال آیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو مکین، متحیز، قابل اشارہ، قابل جہت نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو مرئی کیوں مانتے ہیں؟ تو یہ کہتے تھے کہ کسی شے کے نظر آنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے اس چیز کا متحیز ہونا، ذو جہتی ہونا، قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک مفروضہ ہے، اور آپ نے اس مفروضے کو کہاں سے گھڑ لیا ہے کہ جو ذو جہتی ہے، قابل اشارہ ہے، قابل جہت ہے، صرف اسی کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھے جانے کے لیے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، اور امکان بالفعل نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ امکان بالقوہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں مرئی ہے بالقوہ، لیکن آخرت میں وہ مرئی ہوگا بالفعل، یعنی ہم جو نیک مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بالفعل دیکھ سکیں گے. یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.